خدا نے آدم کو زمین پہ بھیج کے خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ بنا کے بھیجا۔ اور خدا نے جب آدم کی خلافت کا ذکر قرآن میں کیا تو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہہ دیا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جب میں اسے خلیفہ بنا دوں فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِم مِّن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم کے ڈھانچے کو بالکل درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دے گا۔ تمہید میں جس نے ساتھ دیا میں آخری لمحے تک اس کا مقروض رہوں گا۔ خدا نے فرمایا جب میں آدم کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ چاہتا شاہ جی بات کھل کے سامنے آ گئی، اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں پھونکی گئی تھی۔ آج تک مولوی نے ہمیں اسی بھول بھلائیاں سے ہی نہیں نکلنے دیا کہ سجدہ تو آدم کو ہوا تھا، انکار بھی آدم کا ہوا تھا۔ قرآن کہانی عجیب بتا رہا ہے، قرآن کہتا نہ سجدہ آدم کو ہوا تھا نہ انکار آدم کا ہوا تھا، سجدہ بھی روح کو ہوا تھا، انکار بھی روح کا ہوا تھا۔ مسجد کا مولوی ہو یا مفتی یا مکہ ہو، سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ہمیں صرف اتنا بتا یہ روح کہتے کسے ہے، یہ روح چیز کیا ہے؟ آواز آئی کل روح من امر ربی، یہ ہر روح اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا، انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ پھر ڈوب کے مر جا، جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولے الامر کا انکار۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری۔ جس نے ایک امر، حسنات شاہ جی کلب بھائی، جس نے ایک امر کا انکار وہ شیطان، اور جو پورا اولے الامر نکال دے فرمایا فوراً سجدہ کر دینا۔ سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب استکبر وکان من الکافرین، خدا کہتا اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھا ہی کافر۔ اس نے تکبر کر دیا، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ادھر ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، فوراً نکل جا میرے دربار سے۔ اگر تو نے آدم جو سجدہ نہیں کرنا تو پھر قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہوگی۔ آؤ سکھے کی میں یہ شیعہ سنی مجمع مل کے اللہ سے پوچھے میرے اللہ تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کی معافی کرتا ہے، تو نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک مرتبہ گناہ کرو پلٹ کے واپس آؤ میں معاف کر دوں گا۔ میرے اللہ اس نے تجھے سجدے کا انکار نہیں کیا، اس نے روح کے سجدے کا انکار کیا۔ میرے اللہ ہو سکتا ہے یہ کل واپس آ جائے، تجھے معاف کرنا پڑ جائے، تو ابھی دربار سے نکال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت تک تیری لعنت ہے۔ اس کا مطلب کہ قیامت تک اسے معافی نہیں ملے گی۔ خدا نے کہا کسی صورت میں نہیں ملے گی۔ میرے اللہ اس کے سجدے دیکھ، اس کی نمازیں دیکھ۔ فرمایا میں سجدے نمازیں نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اسے معاف کر دیا کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اپنے سروں پہ اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کیا تھا ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں میں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، حجت کے منکر معاف کرائے گا۔ بسم اللہ سے اپنے معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر۔ یہاں میں سطر کہنے لگا ہوں، قلب بھائی ارشاد جی اسناد شاہ جی سطر قیمتی سے کہا سطر دینے لگا ہوں۔ یہاں علی کا محب گنہگار ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا۔ پورے یقین کے ساتھ جملہ دے رہا ہوں، علی کا محب گنہگار ہو سکتا ہے، جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی یقین کے ساتھ اگلا جملہ دینے لگا، علی کا دشمن نیک ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ چند چہروں پہ پریشانی کی سطریں آئیں،
چند چہروں پہ پریشانی آئی کہ یہ لفظ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ علی کا محب گنہگار ہوگا تو گنہگار ہوگا، وہ تو ہر صورت میں جہنم میں جائے گا۔ میرے پاس معصوم کا حوالہ نہ ہوتا میں کبھی بھی ممبر پہ یہ بات نہ کرتا۔ ایک صحابی نے آ کے علی کے قدموں پہ کوفے میں بیٹھ کے پوچھا، اس نے کہا یا علی، اگر بروز قیامت ہمارے اعمال کم ہو گئے وہاں بھی آپ ہماری مدد کریں گے؟ یہاں تو جب بھی مشکل پڑتی ہے ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہماری مدد کر دیتے، یا علی یہاں گزارے ہو جاتے، مدد چاہیے ہمیں وہاں، مولا کیا وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ امام مسکرائے اور جملہ سننا جتنے یہاں سے علی کو مانتے، امام نے فرمایا جہاں پہ اعمال تلنے ہیں نا میزان پہ، میں اس میزان پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، مولا نے فرمایا جہاں پہ اعمال تلنے ہیں میں اس میزان پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ صحابی نے ہاتھ بوند کے پوچھا مولا صرف انتظار کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ علی نے فرمایا جہاں پہ فرشتے ترازو لگا کے کھڑے ہوں گے، جہاں پہ ایک پلڑے پہ نیکیاں ایک پہ گناہ رکھے جا رہے ہوں گے، میں وہاں پہ کھڑا ہو کے اپنے محبوں کا انتظار کروں گا، اور جب میرے محب گناہگار وہاں پہ پہنچیں گے اور پریشان ہو کے علی کا چہرہ دیکھیں گے، علی کہتے میں مسکرا کے فرشتوں سے کہوں گا ایک پلڑے پہ اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں میری ولا رکھو، ایک میں گناہ رکھو۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری، ایک پلڑے میں گناہ دوسرے میں میری ولا رکھو، پھر میں دیکھوں گا کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں یا میری ولا زیادہ۔ یہیں پہ ایک اور دلیل دے رہے، 8ویں بادشاہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ فرمایا کیا؟ اس نے کہا میرے اوپر تھوڑا سا قرضہ ہے، وہ قرضہ اتار دے میں آپ کا شیعہ ہو جاتا ہوں۔ امام نے کہا کتنا قرضہ ہے؟ اس نے کہا 40 دینار۔ امام نے کہا یہ پکڑ 40 دینار، تو شیعہ نہیں ہو سکتا۔ جب امام نے کہا یہ 40 دینار پکڑ تو میرا شیعہ نہیں ہو سکتا، اس نے کہا مولا میں اپنی مرضی سے ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا میرا شیعہ بندہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، تو میرا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تیرا تو وہاں نام لکھا ہی نہیں ہے جن روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار۔ یا تو جو ہے صاحب، اور دوسری جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ علی کا دشمن نیک ہو سکتا ہے جنتی نہیں ہو سکتا۔ اٹھے مجمع سے کوئی بندہ مجھے کہ دلیل دے، میں دلیل دیتا ہوں۔ کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، اس کے بعد جو بھی چیز پاک ڈالو، جو ہاتھ نہیں اٹھا بغض علی ہے نجاست۔ یہ نیکیوں کو گناہوں میں تبدیل کر دیتا۔ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں علی ولی اللہ کا منکر پڑھتا نماز ہے، فرشتے جھوٹ لکھتے ہیں۔ علی ولی اللہ کا منکر رکھتا روزہ ہے، فرشتے چوری لکھتے ہیں۔ وہ نیکیاں کرتا ہے یہ گناہ لکھتے ہیں، وہ نیکیاں کرتا ہے یہ گناہ لکھتے ہیں۔ خدا نے ابلیس نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا نہیں سجدہ کرے گا؟ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، اب نکل جا تجھ پہ قیامت تک میری لعنت ہے۔ خدا نے کہا نکل جا، اور وہ توحید کے دروازے پہ کھڑا جا نہیں رہا۔ خدا نے کہا جاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں نے سجدے کیے ہیں، مجھے قیمت چاہیے۔ خدا نے کس چیز کی قیمت؟ اس نے کہا طاقت مہلت، طاقت مہلت۔ ایک ایک چہرے پہ میری نظر کہ یہ لفظ، یہ سطرے میں کس کی جبین پہ لکھوں، کون سا دل ہے جو اس لفظ کو محفوظ کرے گا۔ اس نے کہا مجھے طاقت دے دے، مجھے مہلت دے دے۔ خدا نے کہا طاقت بھی دے دوں گا، مہلت بھی دے دوں گا، کرے گا کیا؟
ابھی اسی امام بارگاہ سے اسی مسجد سے قرآن ممبر پہ لے کے اور قرآن میں ابلیس کا چیلنج نہ ہو، میں اس چوک پہ کھڑا ہو کے اپنی گردن کٹوا دوں گا، زبان کاٹ کے کتوں کے آگے پھینک جاؤں گا، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے ابلیس نے قرآن کہتا ہے بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑے ہو گا، تو صرف مجھے طاقت دے دے، مہلت دے دے، مقابلہ پھر میں پورا کروں گا۔ خدا نے کہا کس چیز کا مقابلہ کرے گا؟ اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، بندے آئیں گے میں صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں کسی کو صراط مستقیم کے قریب نہیں جانے دوں گا، اپنا مولوی ہو، بیگانہ ہو، سعودیہ کا پڑا ہو، نجف کا پڑا ہو، کم کا پڑا ہو، تکلیف اندر سے ہو یا باہر سے ہو، علی اندر سے چبھتا ہو یا باہر سے چبھتا ہو، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، ہمیں صرف اتنا بتا صراط مستقیم کہتے کسے ہے؟ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ کوئی ہاتھ اب نیچے نہیں رہنا چاہیے، ایک ایک چہرے پہ میری نظر ہے، مجھے عزت علی کی قسم ہے، اس ممبر پہ چھت تک کتابوں کا ڈھیر لگانے کے لیے یہ نوکر تیار ہے، میں کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، ملا علی متقی ہے، قاری اہل سنت ہے، کتاب کا نام کنز الایمان ہے، صفحہ نمبر 258 ہے، مدینے کی مسجد تھی، نبی ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اس بندے کی طرف دیکھا ہی نہیں، وہ بندہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں بار بار بندہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی نے مجھ سے نام پوچھنا ہو بعد میں مجھ سے گاڑی میں جا کے پوچھ لینا، میری مجبوری ہے، بندہ ناپاک ہے، ممبر پاک ہے، میں نام ممبر پہ نہیں لکھ سکتا۔ وہ بندہ پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے پھر جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا، چاچا شاہ جی تیسری دفعہ اس کا اٹھ کے کھڑا ہونا تھا، یہ مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا، رسول نے کہا اٹھ اپنا سوال اب کر، اس نے کہا میں نے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی کہتا رسول نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم۔ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا، ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی اور ولی اللہ سے روکتا۔ حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ لی یہ لا الہ سے نہیں روکتا، علی اور ولی اللہ سے روکتا ہے۔ جس بندے کے چہرے پہ ہلکی سی پریشانی آ گئی ہے، میں اس کے لیے پورے وسوع کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے عزت حیدر کی قسم ہے، مجھے چادر سیدہ کی قسم ہے، اتنی بڑی قسمیں دے کے ممبر پہ کہنے لگا ہوں، علی ولی اللہ کا منکر جب مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز شروع کرتا ہے، ابلیس قریب کھڑا ہو کے مسکرانا شروع کر دے ہے، ابلیس کہتا اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر۔ سارے بولنا، مل کے بولنا۔ ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا۔ میرا عقیدہ بڑا کرسٹلائز ہے، بڑا صاف شفاف عقیدہ۔ میں عقیدہ حسنات شاہ جی، عرفان بھائی، کلب بھائی ممبر پہ بتانے لگا، میرا اس مذہب سے کوئی تعلق نہیں جس میں داڑھی واجب ہو اور علی مستحب ہو۔ کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم علی کے معاملے میں تقلید کرو؟ کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم مجتہد سے پوچھو کہ علی کیا ہے؟ جب تم نے کبھی مجتہد سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کو ماننا ہے کہ نہیں ماننا،
جس میں مولوی کا اثر نہیں مولا کا اثر ہے سر اٹھائے۔ بابا سناز شاہ جی کبھی کسی نے مجتہد سے پوچھا ہو کہ اللہ ہے؟ نبی کا پوچھا ہو؟ پھر علی کا کیوں؟ یہاں پہ مولوی کہتا نہیں جی بغیر علی کے گزارا ہو سکتا ہے، مستحب ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے تو اتنی گواہی ضروری تو نہیں ہے، اس گواہی کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جب مر جاتا ہے اور قبر کے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر مولوی قبر کے سرحانے بیٹھ کے ہاتھ میں کتاب پکڑ کہتا اسمع افہم، سن بھی سمجھ بھی، تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، اس علی کو گواہی دینا کہ تو میرا مولا ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا مولا ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا مولا ہے، تیرا بیٹا سجاد بھی میرا مولا ہے۔ ڈوب کے مر جا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی دوبارہ، زندگی میں ایک ہی نہیں دینے دی۔ مجھے علی کی عزت کی قسم ہے، بندے فضائل علی سن کے پریشان ہو۔ اگر تمہیں علی کے نوکروں کے فضائل سنا دیے جائیں، اعتراض ہوتا نا ہم پہ کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، میں نبی کے صحابی کی بات کرتا ہوں، نام ہے سلمان، زبانیں وہ بولتی ہیں جن کے یہاں علی ہوتا ہے، نام سلمان۔ ممبر پہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا، روز رات کو رات کے سجدے میں گرے ہوئے تاروں کو اپنی داڑھی کے ساتھ لپیٹ کے صبح کو اذن طلوع دیتا تھا۔ آئے آئے آئے، اور مجھے عزت علی کی قسم ہے جھاڑو نہیں دیتا تھا، سجدہ کرتا تھا دہلیز زہرا پہ آ کے سلمان۔ ایک دن سلمان کا سر سجدے پہ جھکا ہوا تھا، ایک صحابی قریب سے گزرا، اس نے کہا سلمان بوڑھا ہو گیا ہے، شریعت کی باتوں کا نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، اس چوکھٹ پہ آگے کیوں سجدہ کرتا ہے، تجھے اس دہلیز سے ملتا کیا ہے؟ اس نے چوکھٹ کا نام لیا، سلمان نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، سیدھا کر کے کہا کیا کہا تو نے؟ یہ چوکھٹ ہے۔ کیا کہا تو نے؟ یہ چوکھٹ ہے۔ کیا کہا تو نے؟ یہ چوکھٹ ہے۔ اس نے کہا ہاں میں نے تو یہی کہا یہ چوکھٹ ہے۔ سلمان نے کہا یہ چوکھٹ نہیں، یہ سدرۃ المنتہا۔ آئے 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 آئے، ہاتھ میری طرف، آنکھیں میری طرف، چہرہ میری طرف، فرمائی یہ چوکھٹ نہیں یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس نے کہا یہ سدرۃ المنتہا کیسے؟ سلمان نے کہا مجھے پہلے بتا سدرۃ المنتہا کہتے کسے ہے؟ اس نے کہا سدرۃ المنتہا عرش کی اس بلندی کو کہتے ہیں جہاں پر معراج پہ رسول گیا تھا اور جبریل نے پر چھوڑ کے کہا تھا ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر چل جائیں گے۔ سلمان نے جھکی ہوئی کمر کو الف کی طرح سیدھا کیا۔ سلمان نے کہا وہاں ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا وہاں جبریل رک گیا تھا، محمد چلا گیا تھا۔ سلمان نے کہا اس سدرہ میں اور اس سدرہ میں یہی فرق ہے، وہاں جبریل رکتا ہے یا محمد رکتا۔ جہاں جبریل رکے وہ تیری سدرہ، جہاں مصطفیٰ رکے وہ میری سدرہ۔ جو ہاتھ نیچے ہو گیا میں اس کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ سلمان نے کہا وہاں پر جلتے ہیں یہاں پر ملتے ہیں، وہاں جلائے جاتے یہاں عطا کیے جاتے۔ روزانہ دہلیز زہرا پہ سجدہ کرتا تھا سلمان۔ بڑا واقعہ مشہور بار بار آپ کو ممبر سے سنایا گیا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے حالت نماز میں بلایا، اس نے نماز تیز کی، رسول نے پھر بلایا، اس نے اور تیز، تیسری آواز پہ نبی کے قدموں پہ لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا؟ سرکار میں نماز پڑھا تھا۔ فرمایا شرم نہیں آئی تجھے؟ وجود نماز بلا رہا تھا، تجھے اصل نماز بلا رہا تھا۔ کیا کرتا سرکار؟ فرمایا نماز کو توڑ دیتا۔ یا رسول اللہ نماز اللہ کی تھی۔ فرمایا تجھے اللہ بتانے والا میں ہوں، جس نے تجھے بتایا کہ اللہ ہے۔ حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو، وہ کام حرام، حجت کے قدموں پہ جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آج کے بعد آپ جب بھی بلائیں گے میں نماز توڑ کے آؤں گا۔ اگلے دن صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے اس نے کہا لو صحابی کو آج شریعت کے نئے مسئلے کا پتہ چل گیا، آج مجھے نبی نے بتایا ہے کہ جب بھی نبی بلائے تو اللہ کی نماز نبی کے لیے توڑی جاتی ہے۔ یہی سلمان بیٹھا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تھا، کیوں لوگوں کے عقیدے خراب کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے نبی نے کہا کہ جب میں بلاؤں تو میری نماز توڑ دو۔ اس نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا۔
میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل نماز کسے کہتے ہیں۔ اگلے دن ابی نے سلمان کے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز شروع کی۔ جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا۔ سلمان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے، یا پیچھے سے نبی کی آواز آ گئی سلمان۔ سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے قدموں پہ گیا، لبیک یا رسول اللہ۔ سلمان پیاس لگی، مجھے پانی پلا۔ سلمان مشکی سے گیا، پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ گیا، نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا، نبی نے پانی پیا۔ سلمان نے پیالہ واپس رکھے، ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور حکم؟ فرمایا سلمان واپس چلے۔ سلمان پلٹ کے مصلی پہ کھڑا ہو کہتا ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ سلمان نے اپنی نماز کو ختم کیا، نماز کو ختم ہو رہا تھا، یا ابئی نے نماز ختم کر کے نبی کے قدموں پہ گیا، جاگدا بوڑھا ہو گیا، بطول کی دہلیز پہ سجدے کرتے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ایاک نعبد سے نماز توڑ کے گیا تھا، اس نے سرے سے آ کے کیوں نہیں پڑھی؟ نبی نے کہا سلمان یہ کہتا تو نے توڑی ہے، کہتا بکواس کرتا میں نے تو نہیں توڑی۔ سارے والے مل کے بولو ہاری، میں نے تو نہیں توڑی تھی۔ حجت کی اطاعت ہر حال میں واجب۔ تو جو ہے صاحب یہی سلمان تھا، مولا علی کے پاس آ کے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا علی ہم نے سنا ہے کہ تم مردے زندہ کرتا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا یہ کام تو میرے نوکر کر لیتے، یہ کام میرے نوکر کر دیتے۔ کلا بھائی اللہ زندگی دے، عزت دے، بخت دے، اتنا جملہ کہنا تھا، یا وہی صحابی اکٹھے ہو گئے سلمان کے پاس اگر انہوں نے آگے سلمان کے پاس آگے بیٹھ کے کہا آج تیرے مولا کے پاس گئے تھے، ہم نے تیرے مولا سے پوچھا ہے کہ تو مردے زندہ کر لیتا ہے، تیرے مولا نے کہا ہے کہ یہ کام تو میرے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ اب میری ایک ایک چہرے پہ نظر اب میں دیکھوں گا کہ کس سینے پہ جا کے جملہ رکے گا اور کون سے قلب میں جا کے ٹھہر جائے گا۔ جب اس نے جا کے کہا کہ سلمان میں نے تیرے مولا سے سنا ہے، تیرے مولا نے کہا کہ میرے نوکر بھی مردہ زندہ کر لیتے۔ سلمان کبھی تو نے بھی مردہ زندہ کیا ہے؟ سلمان نے کہا کبھی کیا تو نہیں، اگر وہ کہتا ہے تو پھر میں کر لیتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے تو پھر میں کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا صرف دعویٰ نہیں، مجھے دلیل چاہیے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑا، قبرستان میں لے گیا۔ سلمان نے کہا اپنی مرضی کی قبر ڈھونڈ۔ اس نے کہ پرانی بوسیدہ سی قبر ڈھونڈی، سلمان کو اس قبر پہ بٹھایا، کہنے لگا اس قبر سے مردے کو باہر نکال۔ سلمان نے قبر کے مردے کے اوپر قبر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے سلمان نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں مردے زندہ کر لیتا، آئے آئے وہ کہتا ہے کہ میں مردے زندہ کر لیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، قبر پھٹ گئی، مردہ قبر سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے سر سے کفن سے مٹی کو جھاڑا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، این الجمل این الجمل این الجمل این الجمل، اونٹ کہاں ہے اونٹ کہاں ہے اونٹ کہاں ہے؟ بندے ڈر کے سلمان کے پیچھے چھپ گئے۔ اس نے کہا قبر پھٹ گئی، مردہ باہر آ گیا، یقین ہمیں ہو گیا، لیکن ہمیں اب اتنا بتا یہ اونٹ کون سا ڈھونڈ رہا ہے؟ سلمان نے کہا تم نے میرے سردار محمد کی حدیث نہیں سنی، انسان جو کرتا مر جاتا ہے، جو بولتا مر جاتا ہے، جو کرتا مر جاتا ہے، قیامت کو اٹھتا ہے وہیں سے زبان شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے ذہن شروع ہو جاتا ہے، وہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عربی بدو تھا، صحرا میں اونٹ چرا رہا تھا، اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا، یہ اونٹ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پیاس کی حالت میں مر گیا، اس لیے آج قبر سے اٹھ کے پوچھ رہا ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے؟ ان کا اچھا سلمان بندہ جو کرتا مرتا ہے وہی کرتا اٹھتا ہے۔ سلمان کا اس لیے میں ابو ذر حذیفہ مقداد عمار تمہیں مدینے کی گلیوں میں کہتے جہاں رہو جس جگہ بھی رہو ہر وقت علی 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 کیا کرو، جہاں بھی مر جاؤ قبر سے اٹھ کے پوچھو علی کہاں، ہر وقت علی زبان پہ، ہر وقت علی ذہن پہ۔ دنیا مان جاتی علی کو، بیٹی علی کی پردیس میں یتیم نہ ہو۔ آج زینب اپنے گھر میں بیٹھی بابے کا امامہ اٹھا کے رو رہی ہے۔ جتنے پرسے کے نیت سے آئے ہو بابا جی دعا فرمائیے گا۔ 8 جولائی اسی امام بارگاہ میں انشاءاللہ 8 جولائی اسی امام بارگاہ میں آپ کے سامنے بھائی کیسر کا حکم ہے، تعمیل ہوگی، بھائی ہیں ہمارے، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی، جتنی بھی حاضری ہوئی پاک سیدہ قبول فرمائے، پردہ غیبت میں بیٹھا میرا بادشاہ قبول فرمائے۔ عید والے دن آ کے حسن نے زینب سے کہا تھا زینب آج میرا جی چاہتا ہے تو مجھے بابا سمجھ کے کچھ مانگے، شہادت نہیں کہ درد پڑھوں گا 2 یا 2.5 منٹ اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ زینب میرا جی چاہتا ہے آج تو حسن کو بھائی سمجھ کے نہیں
آج تو حسن کو بابا سمجھے، تو حسن کو بابا سمجھ کے کچھ مانگے. اتنا جملہ کہنا تھا، تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے حسن میں نے زندگی میں تو کبھی بابے سے کچھ نہیں مانگا تھا، تو زندگی میں کبھی بابے سے کچھ مانگا ہی نہیں. حسن نے رو کے کہا تو نے کچھ بھی نہیں مانگا، لیکن آج میرا جی چاہتا ہے آج بابے کے بعد پہلی عید ہے، آج مجھے بھائی نہ سمجھ، آج مجھے بابا سمجھ، بابا سمجھ کے کچھ مانگ. ایک ایک آنکھ پہ میری نظر ہے، کہاں فرات رکی ہے، کہاں بہ رہی ہے. جتنے سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا. جب حسن نے کہا آج میری حسرت ہے تو مجھ سے کچھ مانگے، ہاتھ جوڑ کے کہتی میں کچھ مانگوں تو دے گا. چاچا رشاد تڑپ کے مولا حسن نے کہا تو جو مانگے گی میں دوں گا. رو کے کہتی پھر میری منت ہے ایک مرتبہ غازی بلا، اسے کہ باب علی کا لباس پہن کے مجھے صحن میں چل کے دکھائے، میں عباس کو دیکھوں گی مجھے میرا بابا نظر آئے. میں چلتا ہوا غازی دیکھوں گی مجھے میرا بابا نظر آئے. آئی تو کوفے میں شاہی دیکھنے تھی، بے غیرت مسلمانوں نے اجاڑ دیا علی کی بیٹی کا گھر. پردے میں بیٹھی ہے میری بہنیں بیٹیاں، میں دعا کرتا ہوں عید قریب ہو کوئی بیٹی یتیم نہ ہو، پردیس میں کسی بیٹی کا باپ نہ مارا جائے. جس کوفے میں شہزادی بن کے آئی تھی اسی کوفے میں قیدن بن کے آ گئی. یہی کوفہ، یہ جو علی گئے 40 ہجری کا کوفہ. اب میں تمہیں بتاؤں، دوبارہ جب قید ہو کے کوفے میں آئی، ایک عورت اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھی ہے. کہا بھائی اس کی جھولی میں پتھر ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے ان قیدیوں کو پتھر مارا. بابا جی وہ یوں جھولی میں پتھر لے کے بیٹھی ہے، یا پہلا سر والا نیزہ بازار میں آیا، اس نے اس سر کو دیکھا، اس نے جھولی سے پتھر گرا دیے. دیکھے گا یہ تو کہتے تھے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کے ماتھے پہ تو سجدے کا نشان. یہ کمینے تو کہتے تھے یہ باغی تھا، مجھے تو لگتا ہے یہ سجدے میں مارا گیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سر والا نیزہ آیا. اب میں نام نہیں لوں گا، میں صرف اشارہ کروں گا، تم خود سمجھ جاؤ گے. جب دوسرا سر والا نیزہ آیا، بابا شمشاہ جی انہوں نے اس چہرے کو ایسے اس عورت نے دیکھا، تڑپ کہتی ایوہ البدر تمام ہی، او 14ویں کا چاند، تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، تیری ماں نے تجھے گھوڑے سے اترتا نہ دیکھا ہو. نیچے سے لیلا کی آواز آئی، موت کی دعا نہ مانگ، میں قاتل کے ساتھ آ رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جتنے پرسے کی نیت سے آئے ہو کوشش کرنا ہر آنکھ اشکبار ہو جائے، ہر ہاتھ سینے پہ آ جائے، گریے کی آواز بلند ہو جائے. علی کی بیٹیاں مجھ پہ، تم پہ، ہم سب پہ راضی ہو جائیں. اللہ بانی بھائی، میرے ملک کیسر بھائی کی یہ محنت قبول کر لے، اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب کرے. بس یوں سر والے نیزے، پیچھے سے اونٹ آئے. یہ تڑپ گئی عورت. اس نے زمین پہ جھک کے دیکھا ایک مہاری ہے جس کی کمر کے ساتھ ایک اونٹوں کی رسی ہے، اس کی گردن میں وزنی توق ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. اس نے اپنی کنیز سے کہا وہ جو قیدی ہے نا وہ مجھے ان کا کچھ رشتہ دار لگتا ہے، اس سے جا کے پوچھ تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں. قید نیچے بازار میں آئی، اس نے آ کے سجاد کی کڑیاں ہلا کے کہا مسافر، قیدی، غریب الوطن. وہ چھت پہ میری مالکن کھڑی ہے، وہ پوچھ رہی ہے تو کون ہے، سر تیرے کیا لگتے ہیں. مجھے نہیں پتا کون بندہ جو برداشت کرے گا. جب کہا نا وہ سر تیرے کیا لگتے ہیں، سجاد رو کے کہتا اسے کہ میرا پتہ پوچھنا ہے تو نیچے بازار میں آ. جب کہا نا میرا پتہ پوچھنا ہے نیچے بازار میں آ. قیدن 4 قدم پیچھے، اس کنیز نے ہٹ کے رو کے کہا کہہ رہی تو نے کیا کہا، میری مالکن نیچے بازار میں آئے، تجھے نہیں پتا وہ زینب کی کنیز ہے، وہ علی کی بیٹی سے قرآن پڑھتی ہے اور میری شہزادی کا حکم ہے. علی کی بیٹیوں کی کنیزیں بازاروں میں نہیں آتی. سجاد نے کہا جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں. دور دراز کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں. آج جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں. اس نے گھر جا کے کہا مالکن نہ دیکھ تماشا. وہ قیدی کہتا جب تک آئے گی نہیں میں بتاؤں گا نہیں. اتنا جملہ کہنا تھا، تڑپ گئی، رو کے کہتی دے مجھے برقع، میرا جگر پھٹ رہا ہے، مجھے جا کے پوچھنے تو دے یہ ہیں کون، یہ آئے کہاں سے ہیں. اس نے اپنے سر پہ برقع لیا، یہ بازار میں آئی. اس نے مولا سجاد کی کڑیوں پہ ہاتھ رکھے گا بلا تو نے لیا آ میں گئی ہوں. بازار کا ماحول میرے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، مجھے زیادہ دیر کھڑا نہ کرنا. مجھے جلدی جلدی بتا دے تو کون ہے، یہ تیرے کیا لگتے ہیں، تو کون ہے، یہ تیرے کیا لگتے ہیں. اب یہ اگلا جملہ میری بہنوں بیٹیوں کے حصے کا جب کہا تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں. سجاد نے مدت کے بکھرے
उतरे हुए बाल अपने चेहरे से हटाए, रोकेगा मेरा पता बाद में पूछना, पहले तू बता तू मेरे चचा माल की अश्तर की बेटी रेहाना तो नहीं है? जब कहना मेरे चचा माल की अश्तर की बेटी तड़प के पीछे हटी, रोकेगा दी मेरे बाप को चचा कहने वाला तू कोई हुसैन का सजाद है, मातम सीने पे होना चाहिए। जब का तू कोई सजाद है, सजाद रोकेगा रेहाना पहचान मैं सजाद हूं, तड़प के कहती अगर तू सजाद है अब मुझे ये ना कहना कि ये ज़ैनब है। आवाज आई हाँ ये ज़ैनब है, तड़प के अली की बेटी के करीब गई, रोक के कहती बीबी मैं नहीं पूछती तेरी चादर किसने उतारी, तुझे रसिया किसने पहनाई, मुझे सिर्फ इतना बता तेरा अलमो वाला गाजी कहाँ गया जब तेरी चादर उतरी, तेरा शेर अब्बास कहा।